السلام علیکم مائی یوٹیوب کلاس. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اسینشلز آف تجوید میں ڈے 28 کا لیسن کریں گے آج ہم. آئیے شروع کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا میم ساکن کے قواعد. اس سے پہلے ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کر چکے ہیں. یہ صرف میم ساکن کے قواعد ہیں. میم ساکن کون سا میم ہوتا ہے؟ وہ میم جس پہ سکون کی علامت ہو، لائک دس از دا سکون کی علامت، اور جس کو ہم جزم بھی بولتے ہیں. اس کو ہم بولیں گے میم ساکن. ایسا میم جس پہ کوئی حرکت نہ ہو، یعنی کہ زبر زیر یا پیش نہ ہو، وہ میم ساکن ہوگا. اور یہ کلمے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، کلمے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کلمہ میم ساکن سے شروع نہیں ہوتا. اور یہ علامت جو ہے یہ وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں قائم رہتی ہے. میم ساکن کے ہمارے پاس 3 قواعد ہیں، اور ان کے نام ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی ہے. اچھا، نام جو ہے وہ سملر ہے نون ساکن کے قواعد سے. ڈفرنس جو ہے وہ ہے شفوی میں. شفوی کا مطلب ہمیں معلوم ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ میم جو ہے وہ حروف شفتین میں آتا ہے. شفتین کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، یعنی ہونٹوں سے ادا آنے والا حرف ہے میم. اسی وجہ سے اس کے قواعد کا ڈفرنس کرنے کے لیے نون ساکن سے اس کو ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی کہا جاتا ہے. اب ہم ون بائی ون ان قواعد کو کس طرح اپلائی کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں. میم ساکن کا پہلا اصول دیکھیں گے ادغام شفوی. جب میم ساکن کے بعد میم مشدد یا میم متحرک جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ جاتا ہے، تو وہاں پہ ہم اس میم ساکن کو اس میم میں مدغم کر کے اور گنہ کے ساتھ ادا کریں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے ادغام شفوی. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثالوں میں دیکھتے ہیں. منکم، من، الیکم مرسلون، مما، لکم ما. اچھا، ادغام شفوی جو ہے وہ ایک کلمے میں بھی ہو سکتا ہے لائک دس، اور 2 کلموں میں بھی ہو سکتا ہے. اس کی ایک پہچان جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے، اٹس مین دیٹ از ادغام شفوی. اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان سا طریقہ بھی یہی ہے کہ میم اور میم اکٹھے آ جاتے ہیں، ایک میم ساکن ہے اور دوسرا میم مشدد ہے، تو اس سے بھی ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. میم ساکن کا دوسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی. جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ کے ساتھ اخفاء کریں گے، اور اس کی مقدار جو ہے وہی 1 الف کے برابر یا 2 حرکت کے برابر ہوگی. دیکھیں، میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با آ گیا. اخفاء شفوی جو ہے یہ 2 کلموں میں ہوگا، یہ ایک میں نہیں ہو سکتا. اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یعتصم باللہ، اس میں ہم اخفاء کرتے ہیں غنہ کے ساتھ. علیکم بوکیل، فاحکم بینہم، ربہم بہم. بہت آسان سا رول ہے. میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفاء شفوی کریں گے. اب ہم کریں گے میم ساکن کا تیسرا اور یہ آخری رول ہے اس کا، اظہار شفوی. اظہار شفوی میں کیا ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم میم کا اظہار کریں گے، یعنی کہ میم کو فوراً سے ادا کر دیں گے. اظہار شفوی 1 کلمے میں بھی ہو سکتا ہے اور 2 کلموں میں بھی ہو سکتا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ الحمدللہ، میم ساکن ہے، نہ تو حرف با ہے نہ ہی حرف میم ہے بلکہ دال ہے، تو ہم اس کو فوراً سے ادا کر دیں گے. اگلی مثال میں دیکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ، اس میں بھی میم ساکن کے بعد عین ہے، اس کو فوراً سے ادا کریں گے. لَهُمْ فِيهَا هُمْ يُوقِنُونَ. تو تمام مثالوں میں ہم نے یہی دیکھا کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم میم ساکن کا اظہار کریں گے، اس کو فوراً سے ادا کریں گے. نہ تو اس میں غنہ ہوگا نہ اخفاء ہوگا، بلکہ اس کو میم کا اظہار کرتے ہوئے فوراً سے ادا کر دیں گے. اسی طرح قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں جو آپ سرچ کر کے ان پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. آج ہمارے نون ساکن اور میم ساکن کے قواعد مکمل ہو چکے ہیں، اور ان کو تجوید کو بہتر کرنے کے لیے، تجوید کو خوبصورت بنانے کے لیے ان رولز کو فالو کرنا اور ان کو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کی تجوید کو باکمال بنا دے. جزاکم اللہ خیر.